اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہارم اسمائے افعال، اس میں غیر متمکن کی چوتھی قسم ہے اسمائے افعال۔ اس میں غیر متمکن کی قسموں کا بیان چل رہا ہے، چوتھی قسم کا بیان یہاں سے ہو رہا ہے۔ اسماء اسم کی جمع ہے اور افعال فعل کی جمع ہے، تو اس چوتھی قسم میں ہے اسماء افعال۔ ذرا غور تو کریں، واحد بنا دیں اس کو، ہو جائے گا اسم فعل، اسم فعل جمع کر دیا دونوں کو اسماء افعال۔ تو اسم فعل، غور کریں، اسم فعل یہ کیسا اسم ہے جو فعل؟ اسم تو الگ ہوتا ہے نا، قسیم ہے فعل کا، اور فعل الگ ہوتا ہے جس میں زمانہ بھی پایا جائے، اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا ہے، تو یہ کیسا اسم فعل؟ بہرحال تو یہ چوتھی قسم ہے اسماء افعال۔ اب اسم فعل ہوتا کیا ہے تو اس کے بارے میں سمجھ لیں۔ اسم فعل وہ اسم ہے جو فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اسم، لیکن استعمال ہوتا ہے فعل کے معنی میں، فعل کا معنی دیتا ہے۔ کس کا معنی دیتا ہے؟ اسی لیے اسے اسم فعل کہتے ہیں کہ ہے تو اسم لیکن فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اسم فعل اس کا نام رکھا گیا۔ تو دیکھیں، فرمایا اس میں غیر متمکن کی چوتھی قسم ہے اسماء افعال، وآں بردو قسمست، اور ان کی دو قسمیں ہیں، اور اسماء افعال دو قسموں پر ہیں، دو طریقے کے ہیں۔ اول بمعنی امر حاضر، پہلی قسم وہ اسماء افعال جو امر حاضر کے معنی میں ہوں گے۔ کس کے؟ امر حاضر کے معنی میں ہوں گے۔ امر حاضر کے معنی میں جو ہوں گے ان کی چار مثالیں دی ہیں، جیسے رویدہ اسم ہے لیکن اس میں فعل ہے، بلہا یہ بھی اس میں فعل ہے، حیا حل یہ بھی اس میں فعل ہے، حلما یہ بھی اس میں فعل ہے۔ اب ان کے معانی کیا ہیں؟ تو رویدہ کا معنی ہے تو ضرور مہلت دے، رویدہ تو ضرور مہلت دے، فعل امر کا معنی ہے یہ، ہاں تو یہ ہے اس میں فعل لیکن فعل امر کے معنی میں ہے۔ رویدہ تو ضرور مہلت دے، بلہا تو ضرور چھوڑ، بلہا کا معنی تو ضرور چھوڑ، حیا حل تو آ، حیا حل کہا جاتا حیا حل الصلاۃ، تو نماز کے لیے آ۔ وَحَلُمَّ اس کا معنی بھی ہوتا ہے آ، اور اس کا معنی لا یہ بھی ہوتا ہے، آنا لانا دونوں ہوتا ہے۔ جب آنے کا معنی ہوگا تو یہ لازم ہوتا ہے، اور جب لانے کے معنی میں ہوگا تو یہ متعدی ہوتا ہے، جیسے قرآن میں حلم شہداءکم، تم اپنے گواہوں کو لے کر آؤ۔ تو دیکھ لیں، چوتھی قسم ہے اسماء افعال، اور ان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم امر حاضر کے معنی میں، یعنی وہ اسماء افعال جو امر حاضر کے معنی میں ہوں گے، امر حاضر کا معنی دیں گے، جیسے رویدہ تو ضرور مہلت دے، بلہا تو ضرور چھوڑ، حیا حل تو آ، حلما تو آ یا تو لا۔ دوم بمعنی فعل ماضی، دوسری قسم اسماء افعال ان اسماء افعال کی ہے جو فعل ماضی کے معنی میں ہوں گے اسماء افعال لیکن معنی دیں گے فعل ماضی کا۔ یہاں دو مثالیں دی ہیں، چوں ہیہاتا و شتانہ، جیسے ہیہاتا اور شتانہ۔ ہیہاتا دور ہوا، ہیہاتا دور ہوا، جیسے ہم کہیں ہیہاتا یوم العید، عید کا دن دور ہوا، پیچھے چلا گیا سوا مہینہ۔ اور شتانہ کا معنی ہوتا ہے جدا ہوا، شتانہ معنی جدا ہوا۔ اب اس کا جو فاعل ہوگا وہ دو چیزیں ہوں گی کم از کم، جیسے کہا جاتا ہے شتانہ زید و عمر، زید اور عمر جدا ہو گئے، زید اور عمرو جدا ہو گئے۔
تو بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں غیر متمکن کی چوتھی قسم ہے اسماء افعال، اور اس میں فعل اس اسم کو کہتے ہیں جو فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر اسماء افعال کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو امر حاضر کے معنی میں استعمال ہو، جیسے رویدہ، بلہا، حیا حل اور حلم۔ دوسری قسم وہ اسماء افعال ہیں جو فعل ماضی کے معنی میں ہوں، جیسے ہیہاتہ اور شتانہ۔ پنجم اسماء اصوات، اس میں غیر متمکن کی پانچویں قسم ہے اسماء اصوات۔ اسماء اصوات، اب یہ اسماء اصوات، اسما اسم کی جمع ہے اور اصوات صوت کی جمع ہے۔ الصوت معنی ہوتا ہے آواز، الصوت معنی کہا جاتا ہے صوت زیدن، زید کی آواز۔ تو اسماء اصوات آواز والے اسما، اس کو بھی واحد کر دو تو ہو جائے گا اسم صوت۔ اسم صوت آواز والا اسم، تو یہ اسم صوت کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اسم صوت وہ اسم ہے جو انسان کے منہ سے کسی امر عارض کے وقت طبعی طور پر نکلتا ہے۔ وہ اسم ہے جو کسی امر عارض کے وقت انسان کے منہ سے طبعی طور پر نکلتا ہے، یا جس کے ذریعے کسی حیوان کو آواز دی جاتی ہے، کسی حیوان کو یا کسی حیوان کی آواز کی نقل کی جاتی ہے۔ کئی چیزیں ہیں اس میں، یا کسی حیوان کی آواز کی، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے امر عارض کے وقت طبعی طور پر انسان کے منہ سے نکلتا ہے، وہ بھی اس میں صوت ہے، یا اس کے ذریعے کسی حیوان کو آواز دی جاتی ہے، یہ بھی اس میں صوت ہے، یا کسی حیوان کی آواز کی نقل کی جاتی ہے، یہ بھی اس میں صوت ہے۔ مثالوں کے ذریعے اور واضح ہو جائے گا۔ پنجم اسماء اصوات، اس میں غیر متمکن کی پانچویں قسم ہے اسماء اصوات۔ چوں اح جیسے اف، بخا، نخا، غاق، کتنی مثالیں ہوئیں؟ کتنی ہوئی؟ کتنی ہوئی؟ 7 کیسے ہوئی؟ جلدی بولو، گن کر بتاؤ۔ 5 مثالیں ہیں، کتنی ہیں؟ دیکھو اح یہ تو سیم ہے، یہ تو ایک ہی ہے۔ شدید کھانسی کے وقت، جب کھانسی زیادہ ہوتی ہے تو انسان کیسے کھانستا ہے؟ جب زیادہ ہوتی ہے بڑھاپے میں جا کر، جوان آدمی تو اور طریقے سے کھانستا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شدید کھانسی کے وقت کی آواز انسان کے منہ سے طبعی طور پر نکلتی ہے، اور ناپسندیدگی کے وقت انسان کے منہ سے آواز نکلتی ہے اف۔ ناپسندیدگی کے وقت انسان کے منہ سے آواز نکلتی ہے اف۔ اور بخا، یہ بہت خوشی کے وقت آواز نکلتی ہے، یہ عربی کے لفظ ہیں، تو عرب کے لوگوں کی زبان سے منہ سے یہ آوازیں نکلیں گی۔ خوشی کے وقت آپ اردو والے ہیں تو آپ کی زبان سے اور الفاظ نکلیں گے، تو خوب خوشی کے وقت انسان کے منہ سے آواز نکلتی ہے بخا، بخے یا بخ یا بخن۔ اور اونٹ کو بٹھانے کے لیے بولا جاتا ہے نخا، کیا؟ نخا یا نخے یا نخ، تینوں ہیں، نخا، نخے، نخ، یہ اونٹ کو بٹھانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور غاق، یہ کوے کی آواز نقل کرنے کے لیے، عربی والے تلفظ سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں مخرج کے ساتھ، غاق غاق۔ پہاڑی کوا بولتا ہے نا، کالا والا جو ہوتا ہے ذرا سا بڑا ہوتا ہے تو بولتا ہے غاق غاق۔ اور آپ لوگ جب کوے کی آواز کی نقل کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کاؤں کاؤں کرتے ہیں۔ تو نقل کے انداز بھی الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی کسی طریقے سے نقل کرتا ہے اور کوئی کسی طریقے سے۔ ایسے ہی جانوروں کو آواز دینے کے طریقے بھی الگ ہوتے ہیں۔ جیسے اپنے یہاں بکری کو بھگانا ہو، ڈانٹنا ہو، کیا کہتے ہیں؟ ہر ہر کہتے ہیں۔ اور آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ بولو، اس میں شیروانہ کیا ہے بتاؤ؟ پورب کی طرف کہتے ہیں ہیل ہیل، کیا کہتے ہیں؟ ہیل ہیل۔
اور کہیں چھک چھک کہتے ہیں. تو الگ الگ علاقوں میں ایریوں میں الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں. تو عرب والے جب کوے کی آواز کو نقل کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ غاق. غاق مخرج کے ساتھ بالکل. تو بات سمجھ میں آ گئی. یہ قسم بھی. اس میں غیر متمکن کی پانچویں قسم ہے اسمائے اصوات، جیسے اوہ اوہ شدید کھانسی کے وقت، اف ناپسندیدگی کے وقت، بخا خوشی کے وقت، نخا اونٹ کو بٹھاتے وقت، غاق کوے کی آواز کو نقل کرتے ہوئے. ششم اسمائے ظروف. اس میں غیر متمکن کی چھٹی قسم اسمائے ظروف. اس میں غیر متمکن کی چھٹی قسم ہے اسمائے ظروف. یہ بھی جمع ہے، اسماء اسم کی جمع اور ظروف ظرف کی جمع، یعنی اسم ظرف واحد لائیں گے تو اسم ظرف. اب ایک چیز یاد رکھیں کہ اسم ظرف کی دو قسمیں ہیں. اسم ظرف کی ایک وہ اسم ظرف ہے جو کسی خاص فعل کے زمانے یا مکان پر دلالت کرے. فعل کے واقع ہونے کے، کسی خاص فعل کے واقع ہونے کے زمانے یا مکان پر دلالت کرے. یعنی کوئی خاص فعل جو واقع ہوا اس کے وقت کو بتائے یا اس کے واقع ہونے کی جگہ کو بتائے. ایک یہ اسم ظرف ہوتا ہے. اور ایک اسم ظرف وہ ہوتا ہے جو مطلق ظرف پر، فعل کے مطلق ظرف پر دلالت کرے، کسی خاص فعل کے ظرف پر دلالت نہ کرے. تو یہ دو قسمیں ہوئی. ایک وہ جو کسی خاص فعل کے واقع ہونے کے زمانے یا مکان پر دلالت کرے، جیسے مضربن مارنے کی جگہ یا مارنے کا وقت. یہ ثلاثی مجرد سے مفعل یا مفعل کے وزن پر آتی ہے. مکسور العین اگر مضارع ہے تو مفعل کے وزن پر آئیں گے، جیسے یضرب تھا تو مضرب آیا. اور اگر مکسور العین نہیں، جیسے ینصر یفعل تو یہ مفعل منصر کے وزن پر آئیں گے. تو یہ جو پہلی قسم ہے اسم ظرف کی، کہ وہ اسم جو کسی خاص فعل کے واقع ہونے کے زمانے یا مکان پر دلالت کرے، یہ معرب ہے. کیا ہے یہ؟ اور بیان کس کا چل رہا ہے؟ اس میں غیر متمکن کا. اور اس میں غیر متمکن کیا ہے؟ پیچھے بتایا مبنی. تو بیان مبنیات کا چل رہا ہے نا. تو اسی لیے ہم یہ چیز بتا رہے ہیں کہ ظرف کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ اسم ظرف جو کسی خاص فعل کے واقع ہونے کے زمانے یا مکان پر دلالت کرے، یہ معرب ہے. اور دوسرا وہ جو مطلق فعل کے ظرف پر دلالت کرے، یہ مبنی ہے. تو یہاں دوسری قسم ہی مراد ہے، اور دوسری قسم سے متعلق جو مثالیں ہیں وہی بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں غیر متمکن کی چھٹی قسم ہے اسمائے ظروف. یہ تفصیل آپ سے پوچھی نہیں جائے گی، جو کتاب میں ہے آپ وہی یاد کریں گے، لیکن ہم بتا دے رہے ہیں تاکہ آگے آپ پڑھیں تو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا. تو اس میں غیر متمکن کی چھٹی قسم ہے اسمائے ظروف. پھر آگے لکھا ظرف زمان. پھر چونکہ بعد میں ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان. ظرف زمان جو جگہ کو بتائے، ظرف زمان جو وقت کو بتائے، زمانے کو وقت کو بتائے، اور ظرف مکان جو جگہ کو بتائے، مکان کو بتائے. تو دیکھیں ظرف زمان یعنی وہ مثالیں ہیں جو فعل کے واقع ہونے کے وقت کو بتائیں گے. دیکھیں چوں از، جیسے از یہ مبنی پر سکون ہوگا. از یہ ماضی میں استعمال ہوتا ہے. کس کے لیے؟ ماضی کے لیے. و اذا اور اذا یہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اذا ہے تو اذا ہی رہے گا. و متا اور متا یہ استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے. متا تذهب تو کب جائے گا؟ متا تذهب تم کب جاؤ گے؟ متا جئتا تو کب آیا؟ تو یہ استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن وقت کو بتاتا ہے. متا جئتا تو کب آیا یعنی کس وقت آیا، وقت پر دلالت کر رہا ہے نا. تو یہ ظرف زمان ہے. وکیفا یہ مجازن اسم ظرف ہے. کیا ہے؟ مجازن اسم ظرف ہے. پوچھتے ہیں نا کیف انتا، تم کیسے ہو، تو یہ مجازن اسم ظرف ہے. وایانا
یہ بھی مستقبل کے بارے میں سوال کے لیے آتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے مستقبل کے لیے آتے سے کہا جاتا ہے ایانا یوم القیامہ، قیامت کا دن کب آئے گا۔ وَأَمْ سے یہ گزرے ہوئے دن کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے جئت من البیت امس، میں گزشتہ کل گھر سے آیا۔ ومنذ یہ مدت ابتدائے مدت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وقت تو یہ فعل ماضی کی نفی کے لیے آتا ہے۔ وعود یہ مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے۔ وقبل یہ پہلے کا معنی بیان کرتا ہے۔ وبعد اور یہ بعد کا معنی بیان کرتا ہے۔ لیکن قبل و بعدو کے بعد فرمایا، کس سے متعلق فرمایا؟ قبل اور بعدو سے متعلق فرمایا وقتے کے مضاف باشند و مضاف الیہ محذوف منوی باشد، جس وقت یہ مضاف ہو اور مضاف الیہ محذوف منوی ہو، مضاف الیہ محذوف منوی ہو۔ تو اتنا یاد رکھیں، اس میں غیر متمکن کی چھٹی قسم ہے اسماء ظروف، اور ان کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف زمان جیسے از، اذا، متا، کیفا، ایانا، امسے، مز، منزو، قطو، عودو، یہاں تک بات ہو گئی، قطو، عودو۔ اب آگے دیکھیں، قبلو اور بعدو کتنے ہیں؟ یہ قبلو اور بعدو مبنیات کا بیان چل رہا ہے نا، تو قبلو اور بعدو اس وقت مبنی ہوں گے جب یہ مضاف ہو اور مضاف الیہ محذوف منوی ہو، مضاف الیہ محذوف۔ اب یہ مضاف الیہ محذوف منوی ہو، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ابھی ہم کلیئر کیے دیتے ہیں۔ تو باقی تو مبنی ہے جتنے بیان کر دیے، لیکن قبلو اور بعدو یہ کب مبنی ہوں گے؟ تو فرمایا جبکہ یہ مضاف ہوں، کیا ہوں؟ اور مضاف الیہ محذوف منوی ہو۔ اصل میں ان کا استعمال تین طریقے سے ہوتا ہے، قبل و بعدوں کا استعمال کتنے طریقے سے؟ ایک تو یہ کہ یہ مضاف ہوتے ہیں، مضاف الیہ مذکور ہوتا ہے، مضاف الیہ، جیسے جئتو قبل زیدن، میں زید سے پہلے آیا، تو قبلہ مضاف ہے، زیدن مضاف الیہ ہے، تو قبل ہو یا بعد ہو، جئتو بعد امرن، میں امر کے بعد آیا، تو بعد مضاف ہے، امرن مضاف الیہ ہے۔ تو قبل و بعدوں کا کبھی مضاف الیہ مذکور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی مذکور جب مذکور نہ ہو تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں، جب مذکور نہ ہو تو اس کی بھی، ایک تو یہ ہے کہ جب مذکور نہیں ہوتا ہے تو بالکل نسیہ منسیہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ملیا میٹ ہو جاتا ہے، نسیم بالکل وہ نیت میں بھی نہیں ہوتا ہے، پورے طریقے سے بھلا دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کتابیں پڑھتے ہیں، خطبہ شروع ہوتا ہے، خطبے کے بعد آتا ہے اما بعد، اما بعد ہو، تو مضاف الیہ محذوف منوی ہوتا ہے جگہ جگہ، وہ مضاف الیہ بعض موقعوں پر نسیہ منسیہ ہوتا ہے، بالکل بھلا دیا جاتا ہے، اور کہیں کہیں نیت میں ہوتا ہے، کہیں کہیں جیسے کتاب کے شروع میں نیت میں اگر مصنف کی ہے اما بعد ہو تو مطلب وہی ہوگا جو پیچھے حمد و صلاۃ کا ذکر گزرا ہے، تو حمد و صلاۃ کے بعد ہے نا، اما بعد حمد الصلاۃ، بعد حمد الصلاۃ والسلام، یا بعد الحمد والصلاۃ۔ تو مضاف الیہ کبھی مذکور ہوتا ہے، مثال دے دی، اور کبھی مذکور، جب مذکور نہ ہو اس کی بھی دو صورتیں ہیں، کہ یا تو مضاف الیہ نسیہ منسیہ ہوتا ہے، بالکل ختم، نیت میں بھی نہیں ہوتا، یا مذکور تو نہیں ہوتا لیکن دل میں ہوتا ہے، نیت میں ہوتا ہے۔ تو تین صورتیں ہو گئیں۔ تو ان میں سے وہ صورت جب مضاف الیہ مذکور نہ ہو لیکن نیت میں ہو، لیکن دل میں ہو، نیت میں ہو، تو ایسی صورت میں یہ قبل و بعد مبنی ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ اور اگر مضاف الیہ مذکور ہے تو یہ معرب ہوتے ہیں، یا مضاف الیہ نسیہ منسیہ تب بھی کیا ہوتے ہیں؟ معرب ہوتے ہیں۔ دو صورتوں میں معرب ہوتے ہیں، مبنی صرف ایک صورت میں ہوتے ہیں جب ان کا مضاف الیہ ذکر نہ کیا جائے لیکن نیت میں ہو۔ منوی کا مطلب وہی ہے، نیت سے، منوی نیت کیا ہوا، جو نیت میں ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیں، اب سمجھ میں آئے گا۔ وقبل و بعدو، اور قبل و بعدو بھی مبنی ہے وقتے کے مضاف باشند، جس وقت یہ مضاف ہوں و مضاف الیہ محذوف
دیکھ رہے ہیں مضاف الیہ کیا ہونا چاہیے؟ محذوف، مطلقاً محذوف نہیں، منوی باشد، اور مضاف الیہ محذوف منوی ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بیان ہو رہا تھا ظرف زمان کا، اور دوسری قسم ہے ظرف مکان، اس کو بھی دیکھ لیں، و ظرف مکان اور ظرف مکان، کیوں؟ جیسے حیثو، جیسے کہتے ہیں نا، بولا جائے گا حیثو تجلس اجلس، جہاں تم بیٹھو گے وہیں میں بیٹھوں گا۔ وقدام، وقدام، وتحت، وفوق، ان کے بارے میں فرمایا بھائی تحتو ہے، فوقو ہے۔ وقتے کے مضاف باشند یہ اس وقت مبنی ہوں گے جبکہ یہ مضاف ہوں، و مضاف الیہ محذوف منوی باشد، اور مضاف الیہ محذوف منوی ہو، تو معلوم ہوا قبلو ہو یا بعدو ہو یا تحتو ہو یا فوقو ہو، یہ اس وقت مبنی ہوں گے جبکہ یہ مضاف ہوں اور مضاف الیہ محذوف مبنی ہو، محذوف منوی ہو، محذوف منوی ہو۔ ایسے ہی قدام کا حال ہے، ایسے ہی قدام کا حال ہے۔ تو یہ سب اس وقت مبنی ہوں گے جب یہ مضاف ہو اور مضاف الیہ محذوف منوی ہو۔ لہٰذا آپ حضرات اس میں غیر متمکن کی چھٹی قسم نہیں، چوتھی قسم اسماء افعال، پانچویں قسم اسماء اصوات اور چھٹی قسم اسماء ظروف، ان کو یاد کر کے لائیں۔ دو قسمیں رہ گئی ہیں، ان کا بیان